السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی ہاں، آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ ہمارے پاس ہے تختی نمبر 13، پیج نمبر ہے ہمارے پاس 22۔ ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بیچ میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے گی تو آگے جا کر وہ پریشانی کا باعث بنے گی، اسی لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے آپ کو تمام مشق کو پڑھنا بھی ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ چلیں جی، ہم سب سے پہلے دعا سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے سے پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن ہوتا کیا ہے۔ تو نون ساکن وہ ہوتا ہے، آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، اپنی کسی بھی ڈائری میں یا کسی بھی ہوم ورک کاپی کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن، اور اس پہ ایک دال نما مڑی شکل ہوتی ہے، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کون سا نون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ ہی پیش ہوتا ہے، نہ 2 زبر، نہ 2 زیر، نہ 2 پیش۔ ٹھیک ہے، نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے تنوین کو، کہ تنوین کو اس نون ساکن کے قاعدوں میں کیوں لے کر آیا گیا۔ تو نون ساکن کے ساتھ تنوین کے قاعدے اسی لیے ساتھ میں لے کے آئے گئے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم 2 زبر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 2 زبر کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، اگر بالفرض یہ با کے اوپر ہو تو ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با 2 زبر بن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب ہم تنوین پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھتے تو اس طرح سے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے کچھ اس طرح سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے ہیں، بن، بن، بن۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر نون ساکن کے قواعد میں تنوین کو لے کر آیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا ہے؟ اظہار، پھر اس کے بعد نمبر 2 ادغام، پھر نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 اخفاء۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان سب میں، یعنی ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اظہار، پھر اس کے بعد ادغام، پھر اس کے بعد اقلاب، اور آخر میں اخفاء۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے ان سب میں سے پہلے کو دیکھیں گے، اظہار کو۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ حرف اظہار کون سے ہوتے ہیں۔ حرف اظہار بھی ہمیں پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ اس میں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آئے جو پھر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی حمزہ، عین، ح، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم نون ساکن یا تنوین کو غنّے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو اس کے مخرج کے ساتھ اور بغیر غنہ کیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی حمزہ، عین، ح، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج کے ساتھ، یعنی کہ پھر ایک غنّے کے ساتھ، جو کہ نیچرل غنہ ہے نون ساکن اور تنوین کا، اس سے ادا کریں گے۔ تنوین کو ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ ہمیں پچھلے والے ٹاپک میں جو ہماری تنوین کے قواعد تھے اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین کو
کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ غنّے سے، اور غنّہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کی مشق کو، تو ہم اظہار والی مشق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیے میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، اب یہاں پہ دیکھیں حرف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، من ا، جیم زبر جا، من اج، لام دو زیر لن، من اجلن۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ جو من ہے اس کو پورا واضح ادا کیا، یعنی نون ساکن کو میں نے واضح ادا کیا، یعنی اس کے مخرج کے ساتھ، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ غنّہ، اور غنّہ کیا ہے؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا۔ من اجلن، من ہادن، من ہادن، دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گیا، تو یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ یہاں پہ نون ساکن کو اچھی طریقے سے اظہار کے ساتھ، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ من ہادن، من علق، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن اور اس کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ گیا، تو یہاں پر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اظہار کے ساتھ، یعنی نون ساکن کو ہم واضح اور ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من حکیم، من غفور، من خوف، منہم انعمت۔ اب ہم اس کو کہیں پر بھی غنّہ ادا نہیں کریں گے، من اجل ایسے نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا۔ اب ہم نے تو پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب یہاں پر تو سارے نون ساکن، اب ہم تنوین کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلدن آمینن، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دو زبر آ گئی، تنوین آ گئی، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھا؟ ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا، یعنی تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ غنّے کے ساتھ، اور غنّہ ناک پہ آواز چھپانے کا نام ہے، تو بلدن آمینن۔ اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ من اجل میں نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس کو کھانا نہیں ہے، جیسے کہ لوگ اکثر پڑھتے ہیں من اجلن، ایسے نہیں، من اجلن، ہم اس میں غنّہ تو نہیں کریں گے لیکن نون کو پورا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے بلدن آمینن، بلدن آمینن، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بلدن آمینن جلدی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ بلدن آمینن، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں گے نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، اب دیکھیں یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے۔ سمیع علیم، قرضا حسنا، قوما غیرکم، علیم خبیر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں سارے جتنے بھی لیٹر ہیں یہ حرف حلقی کے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ رہا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ہم یہاں پر نون ساکن یا تنوین کو واضح اور ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ادغام، جو ہم نے پڑھا تھا۔ ادغام کو اب دیکھ لیتے ہیں، ادغام کے کتنے لیٹر ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ کیا؟ ایک لفظ، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے وہ یا ہے، تو جو نون ہے وہ یا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد، اب دیکھیں یہاں پہ یہ مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مشدد کر کے پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی اور بھی صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے کیا ہے ڈیفینیشن، اور اب یہ کس طریقے سے بنتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر تو لکھا ہے جب بھی یرملون، اب آپ یہاں پر ایڈ کر لیں، بلکہ نہیں، آگے انہوں نے لکھ دیا ہے جب بھی یرملون حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد جیسے حرف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ گیا تھا، تو وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کا ہم نے اظہار کر کے پڑھا تھا، واضح اور ظاہر کر کے پڑھا تھا۔ جبکہ ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیتے ہیں، تو جب بھی، اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، اب یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں نا، تو ہم نون ساکن اور تنوین کو لازمی ہونا چاہیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یرملون حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون،
اب یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا کریں گے ہم نون ساکن یا تنوین کو کیا کریں گے اگلے حرف میں داخل کر دیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں لام اور را کی موجودگی میں ادغام بغیر غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی داخل تو ہوگا لیکن کیا ہوگا غنّے کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے، غنّہ نہیں ہوگا، داخل تو ہو جائے گا لیکن غنّے کے بغیر۔ ابھی میں اس کو آپ کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ آگے سمجھا دوں گی، وہ آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جبکہ باقی 4 حروف کی موجودگی میں ادغام غنّے کے ساتھ کیا جائے گا۔ حرف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے، یرملون۔ یہ انہوں نے پہلے مجموعہ لکھ دیا، اب آگے آپ کو اچھی طریقے سے اس کو واضح کر دیا الگ الگ لیٹر کی صورت میں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی، اور وہ میں سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادغام کے ہمارے پاس کتنی ٹائپس ہیں۔ اب ہم نے ادغام کو تو دیکھ لیا، ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کو یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، 2 اقسام ہیں۔ ادغام بی غنہ یا اس کو ہم مع غنہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مع الغنہ۔ اور دوسری کون سی ٹائپ ہے ہمارے پاس ادغام بغیر غنہ، یا اس کو بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ادغام کے کتنے لیٹر ہیں، اس کے 6 لیٹر تھے اور وہ تھے یرملون، ٹھیک ہے۔ اب یرملون میں سے ہم ادغام بی غنہ کے لیٹر الگ کر دیں گے، تو وہ کون کون سے ہمارے پاس یا، نون، میم اور واو، اور اس کا مجموعہ بھی ہمارے پاس ہے ینمو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ینمو ہو گیا، یعنی اس میں دیکھیں یا ہو گیا، نون ہو گیا، میم ہو گیا اور واو ہو گیا۔ اب ہمارے پاس لام اور را بچے، ٹھیک ہے، را اور لام بچے نا ہمارے پاس، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ کس میں آ جائیں گے، یہ ہمارے پاس آ جائیں گے ادغام بغیر غنہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام بی غنہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ادغام بی غنہ، ادغام بی غنہ کے کتنے حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے الگ کریں گے 4 کو، اور وہ 4 ہیں ینمو، یا، نون، میم، واو، اور یہاں پر 2 ہیں بغیر غنہ کے، اور وہ کیا ہیں لام اور را۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ینمو والے لیٹر ہیں یعنی ادغام تو ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہلا حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں اگر یہ والے لیٹر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہاں پر ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی داخل تو ہوگا پہلے حرف میں لیکن وہ غنّے کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم اس کی مشق انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ینمو کے علاوہ لام اور را آ جائیں گے تو وہاں پہلا حرف دوسرے حرف میں داخل تو ہوگا لیکن بغیر غنہ کے داخل ہوگا۔ جیسے اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے من یقولو، من یقولو۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم کو ہم نے، یہ جو نون ساکن تھا یہ کس میں داخل ہو گیا، یا کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ میم، اب ہم اس کو اس طرح کریں گے میم یا زبر من، یا زبر یا، میہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ہجے تو کریں گے اس طریقے سے، لیکن ہم اس کو نون ساکن کی آواز کو جب ہم رواں پڑھیں گے تو اس کو ساتھ میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کی اس طرح بھی ہجے کرتے ہیں میم نون یا زبر مئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، میہ، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں کہ نون ساکن کو یا میں داخل کر رہی ہوں، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کیونکہ یہ ینمو میں سے بھی آ رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ادغام تو کریں گے لیکن ساتھ میں غنہ بھی رن کریں گے۔ کس طریقے سے، میہ، میہ۔ اب دیکھیں میں ایک
زیادہ اس کے اندر آواز کو ریز کر رہی ہوں، لے کے جا رہی ہوں، اور وہ میں کیا کر رہی ہوں؟ غنہ ادا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک کر رہی ہوں، اس کا مطلب میں اس کے اندر غنہ ادا کر رہی ہوں۔ میں نون کو یا میں داخل بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں غنہ بھی رن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے من ورق الجنہ، من ورق الجنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پہ ادغام بھی ہو گیا، اور کیونکہ ینمو میں سے آ گیا تو ادغام بھی غنہ ہو گیا، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن غنے کے ساتھ۔ آگے تیسرا دیکھ لیتے ہیں، می یومن، می یومن، من ولی۔ اب یہ سب جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کو ہم یا کے اندر داخل کر رہے ہیں یا واو کے اندر داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ من مشہد، من مثلہ، من نصیر، من نطفۃ۔ اب یہ سب ادغام بھی غنہ کے لیٹر ہیں اور ان میں ادغام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی رن ہو رہا ہے۔ اب تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں، کتابا یلقاہ، رجل یسعی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ادغام بھی غنہ کے لیٹر۔ اب یہاں پر تو آ گئے سارے کے سارے ادغام مع غنہ یا ادغام بھی غنہ کے۔ اب ہم ادغام بغیر غنہ کے لیٹر دیکھیں گے جو کہ لام اور را تھے۔ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمد الرا، اب دیکھیں یہاں پہ دال کو را میں یہاں پہ تنوین کو را کے اندر شامل تو کر رہی ہوں لیکن اس کے اندر غنہ رن نہیں کر رہی۔ محمد رسول اللہ من ربک۔ اب دیکھیں میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ نون ساکن کو را میں مدغم تو کر رہی ہوں، یعنی داخل تو کر رہی ہوں، ادغام تو کر رہی ہوں، لیکن مع غنہ نہیں کر رہی، یعنی غنہ ساتھ میں رن نہیں کر رہی۔ اس کے ساتھ لام کو دیکھ لیتے ہیں، من لدنہ، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کو ہم لام میں داخل کر رہے ہیں لیکن اس میں غنہ نہیں کر رہے۔ اچھا ایک اور چیز جو آپ کو اور بتانی تھی اس میں، اور وہ خاص طور پہ یاد رکھنے والی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی لیٹر کے اندر 50-50 ساؤنڈ آئے گی تو وہ وہاں پر ادغام بھی غنہ بھی ہوگا یا بغیر غنہ بھی ہوگا، اور پھر ساتھ میں کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ ناقص سے مراد جیسے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر جیسے میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں میہ، میہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون کی بھی آواز آ رہی ہے اور یا کی بھی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نون کی بھی آواز آ رہی ہے اور یا کی بھی آ رہی ہے، یعنی ہم دونوں لیٹر کو پڑھ رہے ہیں، 50-50 ساؤنڈ آ رہی ہے، یعنی نون ساکن کی بھی آ رہی ہے اور یا کی بھی۔ تو یہاں پر ہم کس طریقے سے اس کو بتائیں گے؟ ہم کہیں گے ادغام بھی غنہ، یعنی کہ ادغام بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو ادغام ہو رہا ہے۔ بھی غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھی غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر ینمو میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر نون کی آواز بھی آ رہی ہے اور یا کی بھی آ رہی ہے، تو یہاں 50-50 ساؤنڈ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام بھی غنہ ناقصہ۔ ناقصہ کیوں؟ کیونکہ اس میں 50-50 ساؤنڈ آ رہی ہے۔ من ورق الجنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون کی بھی آواز آ رہی ہے اور واو کی بھی شامل ہو رہی ہے، تو ہم اس کو کس طرح بتائیں گے؟ ادغام بھی غنہ ناقصہ، یعنی ناقص غنہ ہو رہا ہے۔ ناقص کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کی آواز آ رہی ہے، 50-50 ساؤنڈ آ رہی ہے۔ آگے بھی دیکھیں می یومن، یہاں پہ بھی 50-50 ساؤنڈ ہے، اسی لیے یہ بھی ناقص غنہ ہے۔ من ولی، یہاں پہ بھی ناقص غنہ ہے کیونکہ یا اور واو ادھر ناقص غنہ ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے من مشہد۔ اب دیکھیں یہاں پر نون کو جب میں نے میم میں مدغم کیا تو نون کی کوئی آواز باقی نہیں رہی، ہم نے نون ساکن کو میم میں داخل تو کیا، غنہ بھی کیا، لیکن یہاں پر کوئی 50-50 ساؤنڈ نہیں ہے۔ میں ادھر غنہ رن کروں گی من مشہد، لیکن میں یہاں پر نون کی ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آنے دے رہی، اس لیے کہ نون مکمل مرج ہو جاتا ہے میم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ من مشہد۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ادغام بھی غنہ کاملہ، یعنی یہ کامل مرج ہو گیا، کامل ادغام ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام بھی غنہ کاملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ من مثلہ، یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر کامل ہو گیا، یہاں نے ادغام پورا ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی 50-50 ساؤنڈ نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ادغام بھی غنہ کاملہ۔
اس کے علاوہ آگے دیکھیں من نصیرن، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو کیا ہوا، یہاں پر بھی کمپلیٹ مرج ہو گیا اس کے اندر، تو یہ بھی کاملہ ہے۔ من نطفتن میں بھی کاملہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد نون آیا تو نون کی کوئی آواز باقی نہ رہی۔ اسی طریقے سے صرف اور صرف اگر ہم دیکھیں یرملون میں سے، تو یرملون میں سے اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف یا اور واو، یا اور واو کے اندر ہماری 50-50 ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں ان سب میں مکمل مرج ہو جاتی ہے، اب چاہے وہ بی غنہ کے لیٹر ہو یا بغیر غنہ۔ اب ہم بغیر غنہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں، من ربک، اب یہاں پہ دیکھیں مکمل مرج ہو گیا، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد را ہے، تو نون ساکن مکمل طور پہ مرج ہو گیا کس کے اندر، را کے اندر۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھ لیں، من را، اب کیا کہیں گے ہم اس کو، ادغام بغیر غنہ، اور ہم اس کو کیا کہیں گے، ناقص یا کامل۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون کی آواز بالکل بھی باقی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامل ہے، تو ہم کیا کہیں گے، ادغام بغیر غنہ کاملہ۔ یہاں پہ تھا ادغام بی غنہ کاملہ، ادھر ہے ادغام بلا غنہ کاملہ، کیونکہ یہاں مکمل مرج ہو گیا۔ من لدنہ میں بھی دیکھیں نون ساکن مکمل طور پہ مرج ہو گیا لام کے اندر، لیکن اس میں غنہ نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے، ادغام بلا غنہ، اور کیا کہیں گے، کاملہ، کیونکہ اس میں کوئی ناقص نہیں ہے، 50-50 ساؤنڈ نہیں ہے۔ مطلب ہم نے کیا سیکھا کہ پورے یرملون میں سے ادغام بی غنہ اور بغیر غنہ کو پہلے ہم نے سمجھا، اور پھر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جس میں 50-50 ساؤنڈ آتی ہے تو وہ ناقصہ ہوتا ہے، اور جس میں مکمل مرج ہو جاتا ہے وہ کاملہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز آسان اگر آپ یاد رکھنے والی ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ یا اور واو کے اندر ناقص غنہ ہوتا ہے، اور باقی جو بچتے ہیں ہمارے پاس وہ بچ جاتے ہیں نرمل، اور یہاں پر ہو جاتے ہیں ہمارے غنہ کاملہ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو غور سے دوبارہ سنیے گا، تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز رہ جائے تو وہ آپ اس کو اچھی طرح دوبارہ سمجھ سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بار بار پڑھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کی مشق اچھی طریقے سے کریں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو اس کی تطبیق کرائی ہے، یعنی کہ میں نے اس کو آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ادغام بی غنہ ناقصہ، ادغام بی غنہ کاملہ، اور ادغام بغیر غنہ کاملہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو اس طریقے سے ہی تطبیق کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ اس کے جو اور باقی جو 2 قواعد ہیں، نون ساکن اور تنوین کے جو اقسام رہ گئی ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔